بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ 14 اگست ہمارے پیارے پاکستان کا یوم آزادی، اس سے جڑی ہوئی کچھ یادیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صرف یادیں نہیں بلکہ وہ میری زندگی کہ کچھ ایسے صفحات ہیں جو میرے دل پہ، میرے ذہن پہ ثبت ہو چکے ہیں۔ کئی دفعہ میں اپنے بچوں کو یہ چیزیں سنا چکا ہوں۔ بہت دفعہ یہ باتیں میں مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز میں جہاں میرا انٹرویو وغیرہ کیا گیا میں بتا چکا ہوں، اور یہ سبق آموز بھی ہیں، بعض دفعہ تکلیف دہ بھی ہیں، دل کو رنجش بھی پہنچتی ہے، کیونکہ جہاں آپ نے غم اور تکلیف اٹھائی ہو تو وہ یادیں لازماً تھوڑا تلخ بھی ہوتی ہیں، لیکن بہر صورت ان یادوں سے آگے جو کچھ حاصل ہوا وہ ملک پاکستان ہے جہاں میں نے زندگی گزاری، اور پھر یہاں کی یادیں ساری، ایک محبت کی یاد، ایک وطن کے ساتھ لگن کی یاد، اس وطن کے اوپر جان قربان کرنے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں اس دل کے اندر موجود ہیں جن سے دل کو سکون اور تسلی بھی ملتی ہے۔ میرے خاندان کا تعلق بھارت کے ناجائز قبضے میں جو ہمارا علاقہ کشمیر کا ہے وہاں سے ہے، اور ہمارے خاندان نے پارٹیشن سے کچھ پہلے مائیگریٹ کیا اور امرتسر میں آ کے کاروبار وغیرہ کرنا شروع کیا ہمارے خاندان نے۔ تو امرتسر میں ہم موجود تھے کہ یہ فسادات کا قصہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد ہر روز آزادی کے نعرے، میں جب بھی میرے والد مجھے گود میں اٹھا کے باہر لے کے جاتے تھے، جلسے جلوس، بہت بڑے جلوس مسلمانوں کے لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، اور پھر فسادات، پھر لڑائی، روز پتہ چلتا تھا۔ یہ گھر میں باتیں سنتا تھا میرے کان میں، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میری عمر تقریباً 4 سال کی تھی، لیکن اللہ نے اتنی اچھی یادداشت دی ہوئی ہے کہ آج بھی وہ باتیں، وہ آوازیں، چیزیں وہ گونجتی ہیں ذہن میں، اور یہی سننے میں آتا تھا کہ فلاں کو قتل کر دیا گیا، فلاں کو مار دیا گیا، ہندوؤں نے فلاں جگہ حملہ کیا، اتنے لوگ مارے گئے۔ امرتسر میں جس جگہ پہ ہم تھے اس جگہ کا نام ہے، اس کو فرید کا چوک کہتے تھے۔ فرید کا چوک جو ہے اسی میں ایک گلی میں گھر تھا، اور اس گھر سے چونکہ وہ اس کی 3-4 منزلیں تھیں، اونچی بلڈنگ تھی، تو بڑی دور دور تک نظر آتا تھا علاقہ، اور اکثر اوقات جب شور مچتا تھا، پتہ لگتا تھا جی فلاں بلڈنگ کو آگ لگا دی گئی ہے، فلاں جگہ آگ لگ گئی، تو مجھے یاد ہے کہ میں پوچھتا تھا، میں کہتا تھا کہ کدھر آگ لگی ہے، مجھے بھی دکھاؤ۔ تو میرے گھر میں والدہ، خالہ وغیرہ کوئی، وہ مجھے اٹھا کے اوپر کر کے تو وہ دکھاتے تھے کہ وہ دیکھو روشنی وہ اس طرف، تو وہ آج ذہن میں وہ چیز، یا بعد میں جب ہوش سنبھالا تو یہ چیزیں ذہن میں آئیں کہ واقعی وہ آسمان اس طرف سے سرخ ہوا ہوتا تھا، یا بعض اوقات شعلے بھی نکل رہے ہوتے تھے۔ غرض یہ کہ یہ قتل و غارت وہاں پہ اتنی زیادہ تھی کہ ایک وقت آیا کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہاں اب نہیں رہا جا سکتا، اور ویسے بھی جب پتہ چل گیا کہ امرتسر کا شہر جو ہے یہ پاکستان کا حصہ نہیں بن رہا، تو خاندان نے فیصلہ کیا کہ ہمیں فوراً پاکستان چلے جانا چاہیے۔ پاکستان میں ہجرت کر کے آنے سے پہلے یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہاں ہم جائیں گے، رہیں گے کہاں پہ، ہمارا وہاں پہ کچھ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی اثاثے نہیں ہیں وہاں پہ، تو ایک جذبہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک نیا وطن ہوگا، جو اسلامی ملک ہوگا، جس میں مسلمان ہوں گے سارے۔ بہر صورت جب ہم امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے اور ایک ٹرین جس پہ ہم نے چڑھنا تھا، اس ٹرین کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ ٹرین، چونکہ وہ بھی مسلمان اس میں تھے ٹرین میں، انہوں نے لاہور آنا تھا، پتہ چلا کہ اس ٹرین کو پچھلے اسٹیشن کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور اس وہ قتل و غارت کی وجہ سے سارے مسلمان مار دیے گئے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ ٹرین آگے اس اسٹیشن سے آگے چل ہی نہیں سکی۔ بہرحال اسٹیشن پہ جو مجھے یاد پڑتا ہے، اللہ جانے کتنے گھنٹے، لیکن بہرحال رات ہو چکی ہوگی،
کیونکہ میں اپنی ماں کی گود میں سو چکا تھا. پھر اس وقت ٹرین میں کسی میں چڑھے. اس وقت آنکھ کھلی. مجھے یہ یاد ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ان ڈبوں میں گھسے ہوئے تھے, اتنی دنیا تھی, کیونکہ لوگ نکل رہے تھے, ٹرینیں مشکل سے مل رہی تھیں, تو سانس لینا بھی مشکل تھا, سانس گھٹتا تھا, جس کی وجہ سے میں روتا تھا. لیکن بہر صورت وہ سفر گزرا اور ہم لاہور پہنچے. لاہور میں ہمارا مسکن جو تھا وہ لاہور ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم تھا. وہاں ہم چادریں بچھا کے سویا کرتے تھے. میں بعد میں جب ہوش سنبھالی خود سفر وغیرہ کیا کرتا تھا, تو میں ہمیشہ جب لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کراس کرتا تھا تو وہ کونا, وہ جگہ جب میں دیکھتا تھا تو مجھے ہمیشہ وہ میری پرانی یاد تازہ ہوتی تھی کہ یہاں ہم رات گزارا کرتے تھے. تو اس طرح لاہور میں آمد ہوئی. میرے والد ساتھ تھے. انہوں نے اب ان کے ایک دوست تھے, ان کو ڈھونڈا, پتہ کیا. لاہور میں ایک جگہ ہے قلعہ گجر سنگھ, اس میں ان کا گھر تھا قلعہ گجر سنگھ میں. انہوں نے کہا کہ میرے بچے مری جا رہے ہیں, میں اپنے بچوں کو ایک ہفتے کے لیے مری لے کے جا رہا ہوں, تو میں اپنے گھر میں ایک کمرہ کھلا چھوڑ دیتا ہوں, آپ سارے اس میں آ جائیے. سو ہم 20-25 افراد جو گھر کے عورتیں, خواتین ہی تھی, بچے خواتین, باقی تو 2 مرد تھے, میرے ماموں تھے یا والد تھے. بہر صورت اس میں ہمیں شفٹ کیا. وہ صاحب مری چلے گئے. پہلا ہی دن تھا کہ رات کو آگ لگا دی. ساتھ والے گھر میں, ساتھ والی بلڈنگ تھی بلکہ حویلی سی تھی, وہ کسی ہندو کی تھی, تو مسلمانوں نے آگ لگا دی. وہ جب جلنی شروع ہوئی تو یہ مکان بھی جلنا شروع ہوا. سو ہمیں لوگوں نے بڑی جلدی وہاں سے نکال کے, تو ایک ساتھ والی کوٹھی تھی, اس میں ان سے کہا کہ جی ان کو پناہ دیں. تو ان لوگوں نے ہمیں وہاں پہ رات کو ایک کمرہ دے دیا. سو رات سب نے کمرے میں, مجھے یاد یہی پڑتا کہ دیواروں کے ساتھ لگ کے بیٹھے ہوئے تھے, لیٹنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. وہاں سے صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو ان گھر والوں نے ہمیں کہا جی اب آپ باہر نکلیں, یہ آپ کے برقعے وغیرہ ہیں, کپڑے ہیں, اپنی گٹھڑیاں پکڑیں اور یہاں سے نکلیں اور جا کے اپنے لیے کوئی جگہ اور ڈھونڈیں. سو وہاں سے نکلے کہیں کسی فٹ پاتھ پہ, اور پھر یہ عرصہ دراز گزرا. کبھی کسی جگہ, کبھی پرانی نارکلی, وہاں کوئی جگہ دیکھی, وہاں ایک آدھ دن رہے, وہاں سے کسی نے نکال دیا. پھر وہ جو علی حجویری داتا صاحب کا جو مزار ہے اس کے پیچھے مونی روڈ کا علاقہ ہے, وہاں کوئی گھر تھا, وہاں ایک آدھ دن رہے, 2 دن رہے. خدا جانتا ہے کہ یہ کیسے سڑکوں پہ وقت گزرا. لیکن اس سے پہلے جب ہم قلعہ گجر سنگھ والے گھر میں گئے, جس گھر میں ہم ایک دن ہی رہے, وہاں ہمیں چھوڑ کے والد نے یہ سمجھا کہ یہ محفوظ جگہ پہ آ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کچھ ہم لے کے نہیں آئے, ہم تو خالی ہاتھ آ گئے تھے, لیکن یہاں بچے کے لیے یہ چاہیے وہ چاہیے. تو وہ کہنے لگے کہ میں واپس جاتا ہوں اور جا کے امرتسر والے گھر سے میں کچھ سامان لے آتا ہوں. جب وہ واپس گئے وہاں پہ, تو وہاں پہ انڈین پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا, کر کے تو جیل میں ڈال دیا. اب ہمارے والد واپس نہیں آئے, ہمیں پتہ نہیں وہ کدھر ہیں, اور ہم جس جگہ پہ ہمیں وہ چھوڑ گئے تھے وہ جگہ چھوٹ گئی. اس کے بعد خدا جانے کئی جگہیں بدلتے یہ کرتے وہ کرتے, ٹل ایک ایسا وقت آیا کہ حکومت نے لوگوں کو سیٹل کرنا شروع کیا. اور اس طرح ہمیں 5-6 خاندان, جس کے 20-25 افراد, ان کو ایک چھوٹا سا مکان نسوت روڈ لاہور ایک جگہ ہے, وہاں پہ ہمیں وہ مکان دیا گیا. ہم سب اس میں رہنے لگے. پھر کچھ عرصے کے بعد فیملی کے باقی لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے راستے ڈھونڈے, اور کوئی کہیں نکل گیا, کوئی کام کاج کی وجہ سے اپنے کاروبار ڈھونڈنے کے لیے کسی طرح. تو پھر ہم 2 خاندان اس گھر میں پیچھے رہ گئے. مجھے یاد ہے 1948 میں جب قائد اعظم بیمار تھے, ان کا ذکر میں گھر میں سنتا تھا, کیونکہ گھر میں ہر کسی کو بڑی فکر تھی, محبت تھی, وہ بات چیت کرتے تھے. مجھے والدہ نے ایک دن صبح کہا کہ جا کے یہ دہی لے کے آؤ بازار میں. وہ قریبی بازار تھا اور وہاں پہ حلوائی کی دکان تھی. انہوں نے کہا جا کے وہاں سے دہی لے کے آئیں. میں جب وہاں پہ گیا تو دکاندار کے سامنے دہی وغیرہ سب چیزیں پڑی ہوئی تھیں, لیکن وہ رو رہا تھا, زاروں کے تار رو رہا تھا. میں نے اسے کہا دہی, تو وہ مجھے کہنے لگا کہ چلے جاؤ, میں نے کچھ نہیں بیچنا آج. اس نے کہا قائد اعظم کا انتقال ہو گیا ہے, تمہیں دہی سوج رہے, دہی ہے لیکن بس جاؤ, میں نہیں کچھ بیچ رہا. اور رو رہا تھا وہ. میں گھر آیا, آ کے میں نے بتایا کہ دہی نہیں ملا, یہ بات ہوئی ہے. تو تب میرے والدین کو پتہ چلا کہ قائد اعظم انتقال کر چکے ہیں.
کیونکہ اس زمانے میں ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا، نہ ریڈیو تھے، نہ کوئی اور ایسی کمیونیکیشن کا تو ذریعہ تھا نہیں. گھر میں کوہرام مچ گیا، رونا دھونا شروع ہو گیا. کہنے کی بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے ساتھ اس قدر محبت تھی عوام کی، اور میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھا کہ یوں لگتا تھا جیسے اپنا عزیز ترین خاندان کا فرد اپنے ماں باپ کی طرح وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے. یہ محبت تھی قائد کے ساتھ، اور واقعی ہونی بھی چاہیے تھی. اس قائد کا احسان ہے کہ آج ہم بیٹھ کے سارے باتیں کر رہے ہیں، بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں ایک آزاد ملک میں. اور اگر آج ہم موازنہ کریں اپنی زندگی کا ان مسلمانوں کی اس زندگی سے، ان مسلمانوں کی زندگی سے جو پیچھے بھارت میں رہ گئے، تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا احسان کیا ہمارے قائد نے کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک دے دیا. وہ تو بیچارے جو ہیں وہ آج ہندوتوا کے نیچے دبے پڑے ہیں. RSS نے ان کا حشر کر کے رکھ دیا ہے. ان کو نہ جاب فیسلٹیز ہیں ان کے پاس، نہ ان کے پاس الزام تراشیاں ہیں. اگر کرونا پھیلا ہے تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ لے کے آئے ہیں. گائے نظر آ گئی، تم نے کیا ہے. یہ گاؤں رکشا والے ان کو سڑکوں پہ قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. تو یہ وہ صورتحال جو ہم نے دیکھی. ہمارا آپ دیکھیے کہ رب العالمین نے کتنی مہربانی کی. پھر وہیں نہ کھانے کو تھا، نہ پہننے کو کچھ ہوتا تھا. عید بھی آئی تو وہ سڑکوں پہ گزری. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب زندگی تھوڑی نارمل ہونی شروع ہوئی تو پڑھنے پڑھانے کا کام، مجھے اسکول میں داخل کیا گیا. ایک پرائمری اسکول کارپوریشن کا تھا لاہور میں. ایک علاقہ ہے گوال منڈی، گندا انجن کہلاتا ہے. اس سڑک کے اوپر ایک چھوٹا سا اسکول تھا جہاں ٹاٹ پہ بیٹھ کے بچے پڑھتے تھے. تو 5ویں جماعت تک وہاں پڑھایا. پھر وہ اگر میں یاد کروں تو پھر بھی یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو اس وقت کے ٹیچر تھے، استاد تھے، وہ باوجود اس کے کہ ہم بڑے عام سے اسکول میں پڑھ رہے تھے، لیکن ٹیچر عام نہیں تھے، کیونکہ ان کے اندر ایک جذبہ تھا، محنت کرتے تھے آپ کے اوپر. اور مجھے یہ ذہن میں آتا ہے کہ 5ویں جماعت تک جو میں نے وہاں پڑھا، اس کے بعد چھٹی کے لیے میں نے جہاں جا کے داخلہ لیا، لاہور کا بہت مشہور زبردست اسکول ہے سینٹر ماڈل اسکول. وہاں کمپٹیشن سے وہاں آ کے امتحان دینا پڑتا تھا. 1400 لڑکے امتحان دیے، اس میں سے 70 سلیکٹ ہوئے اور میں ایک تھا. اور وہ اسی وجہ سے کہ ان ٹیچرز نے بڑی اچھی طرح پڑھائی کروائی ہوئی تھی، بڑی محنت کرائی ہوئی تھی. تو یہ وہ چیز تھی. بہرحال اس کے ساتھ جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ غربت عام تھی، سب کے حالات ایک جیسے تھے. جس علاقے میں نسبت روڈ ہم رہتے تھے وہاں مہاجر تھے سارے. ان سب کا حال یہی تھا کہ اپنے لیے کچھ نہ لائے اور زندگی اسی طرح گزارتے رہے. نتیجہ یہ کہ اس غربت کے باوجود ہمیں آپس میں اتحاد اتفاق تھا. روزے آئے، اگلے سال کا رمضان آیا، افطاریاں تھیں، سب ایک دوسرے کو بلاتے تھے. آج میرے گھر افطاری ہے، اب کل. آج تو ہم جہاں رہ رہے ہیں یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں کون ساتھ والے گھر میں رہتا ہے. لیکن اس زمانے میں اتنی محبت تھی. یعنی کہنے کو میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بے سر و سامانی میں بھی ہم ایک قوم تھے. پٹھان بھی تھے وہاں رہنے والے، پنجابی بھی تھے، اردو سپیکنگ بھی تھے، لیکن ایک محبت تھی، ایک ملک مل گیا تھا جس کی وجہ سے ہم سب پاکستانی تھے. پھر بعد میں کیا ہوا؟ صوبائیت آ گئی، لسانیت آ گئی، کئی اور چیزیں نکل آئیں، مسلک نکل آئے، شیعہ سنی ہو گئے. وہ جو ہمارے اندر یونٹی تھی وہ تباہ ہو کے رہ گئی. مختصراً زندگی کی جو کہانی ہے وہ تو بڑی لمبی ہے، لیکن میں چونکہ پارٹیشن کے نقطہ سے ہی بات کر رہا تھا تو میں یہ بات یہاں سے ایک چیز جو مس کر گیا وہ میں بات کروں کہ میرے والد بڑے عرصے کے بعد وہ پاکستان پہنچے. ہمارا چونکہ کوئی رابطہ نہیں تھا تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ والد کہاں چلے گئے. انہوں نے بتایا کہ جہاں جس جیل میں ان کو بند کیا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک کھلا میدان تھا. تو اسی زمانے میں جو فوج تھی بھارت کی یا انڈیا کی اس زمانے کی، اس کا بٹوارا بھی ہو رہا تھا. جو مسلمان فوج تھی یا مسلمان جو گروپ تھے یا کمپنیاں تھیں وہ پاکستان بھیجی جا رہی تھیں. ان میں سے کوئی بلوچ ریجمنٹ کے ایک کمپنی یا کچھ لوگ تھے جنہوں نے آ کے اس جیل کے ساتھ وہاں پہ کھلی جگہ پہ کیمپ کیا رات کو، اور اگلے دن صبح انہوں نے جانا تھا. مغرب کا وقت تھا. مغرب کے وقت پہ جب انہوں نے اذان دی
تو میرے والد کو پتہ چلا کہ یہ باہر مسلمان ہیں، تو انہوں نے جیل کے اندر سے چیخنا شروع کیا، چلانا شروع کیا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے بند کیا ہوا ہے انہوں نے، مجھے نکالو۔ جب بڑا شور مچا تو نماز مغرب پڑھ کے فوراً ان لوگوں نے اس پہ دھاوا بولا جیل پہ، اور اندر سے والد صاحب کو نکال کے تو باہر لے آئے اور اپنے ساتھ لا کے لاہور پہنچا کے والٹن پہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ والٹن میں اس وقت مہاجروں کا کیمپ تھا۔ پھر یہ اسی طرح پتہ کرتے کراتے ایک دوسرے سے کوئی واقف کار مل گیا، اس نے کہا تمہارے بچے وہاں جگہ دیکھے تھے کسی نے، یہ تو بہر صورت یہ ایک خوشگوار لمحہ آیا جہاں والد صاحب سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ والد کی شفقت، جو ماں باپ کے ملنے سے جو خوشی ہوتی ہے گھر میں، وہ ایک لہر آئی۔ بہر صورت یہ ایک چیپٹر تھا جو ہم نے جو یہ سفر ہجرت کیا اس کے بارے میں نے سوچا کہ آج اپنے دل کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور سفر تو بڑا لمبا ہے زندگی کا، یہاں تک پہنچنے کی باتیں اگر میں کرنا چاہوں تو کئی اس میں گھنٹے کی کہانی ہوگی، لیکن بہر صورت اس سے آپ کو کیا دلچسپی، اصل چیز تو یہی تھی جو 14 اگست آئی اور اس سے اس کی ریلیونس تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔